بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس وقت آج ہمارے پاس ہمارے شہر میں جو ایک بہت اہم اور ضروری کام جو ہم سب کے ذمے ہے، اس سے آپ واقف ہیں، اس لیے آج بات بھی کچھ بہت زیادہ لمبی نہیں ہوگی، انشاءاللہ مختصر میں لپیٹ دیا جائے گا۔ لیکن جو ذمہ داری آج کے دن ہمارے سر پر ہے، اسی کے حوالے سے دو چار باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، وہ دین زندگی کے ہر مرحلے پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ صرف نماز کی ہدایت اور اس کے طریقے، یا صرف روزے اور ان کے طریقے، اور زکوٰۃ اور اس کے آداب، حج اور اس کے آداب ہی بتا کر یہ دین خاموش نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ انسان کی زندگی میں جتنے مراحل آتے ہیں اور جن جن چیزوں سے اس کو سابقہ پڑتا ہے اور جن جن چیزوں سے وہ گزرتا رہتا ہے، ان تمام مرحلوں کے متعلق اسلام کچھ نہ کچھ ہدایات ضرور دیتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ایک ایسا دین ہمیں دیا ہے جو بالکل جامع ترین دین ہے، اور مزید کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ وہ محبوب نبی جو ہر طرح سے کامل مکمل نبی ہے، جن کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے ایک اسوہ ہے۔ کتنے ایسے انبیاء گزرے ہیں جن کی زندگی کے بہت سے مراحل ایسے ہیں کہ ان مراحل میں ان کی امت کو کوئی نمونہ اپنے اس نبی کی زندگی میں نہیں ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھرپور جوانی میں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب اگر کسی کرسچن کو اور کسی مسیحی کو اور کسی عیسائی کو ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے پیغمبر کی زندگی میں کوئی نمونہ چاہیے، تو کیا وہ نمونہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پا سکے گا؟ کیا کسی مسیحی کو اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اس کا نمونہ اس کو اپنے نبی کی زندگی میں ملے گا؟ حکمرانی اور اقتدار نصیب ہونے کے بعد، کرسی اقتدار پر برجمان ہونے کے بعد نظام سلطنت کو کیسے چلایا جائے، کیا اس کا نمونہ اپنے نبی کی زندگی میں لوگوں کو مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا ہے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا نبی دیا ہے، جو نبی جس کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں ہدایت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، والحمدللہ علی ذالک، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے۔ مگر شرط یہ ہے کامیابی کے لیے کہ ہم 100% اس دین پر چلنے والے بنیں۔ شرط کیا ہے؟ کب آسان ہوگا دین پر چلنا؟ کب آسان ہوگا؟ دین تو کامل ہے، دین مکمل ہے، زندگی کے ہر مرحلے کے لیے اس میں سامان ہدایت کا موجود ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں جس کے بارے میں اس دین میں تشنگی پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ کامیابی کب ہے؟ جب ہم اس دین پر مکمل طور پر چلیں۔ اور اس دین پر مکمل طور پر ہم کب چل سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس دین پر مکمل طور پر عمل ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب جس جگہ آپ رہ رہے ہو وہاں پر
اس دین پر عمل کرنے کی 100% آزادی حاصل ہو، جہاں پر امن ہو، امان ہو، سکون ہو، عدل ہو، انصاف ہو، مساوات ہو، برابری ہو، اور ظلم نہ ہو، ستم نہ ہو، جور نہ ہو، جبر نہ ہو، تبھی تو دین پر عمل ہو، برابر۔ اور جب دین پر عمل ہوگا تو کامیابی 100% ہے۔ دین پر عمل نہیں ہو پائے گا، ناکامی، رسوائی، زوال، بربادی یہ مقدر بن سکتا ہے۔ اب اس وقت ہمارے ملک کی حالت کیا ہے؟ کیا 100% امن و امان کا یہاں پر ماحول ہے؟ کیا 100% یہاں پر عدل و مساوات کا معاملہ ہے؟ یا یہاں پر جبر و ستم، ظلم و ستم، استبداد، ناانصافیہ اور اس طریقے کی بہت ساری دھاندلیوں کا بازار گرم ہے؟ دیکھ لیجئے آپ۔ تو اگر کامیابی ہمیں چاہیے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دین پر عمل کرنا ہو، اور اس دین پر عمل کرنے کے لیے امن و امان کا ماحول ہونا ضروری ہے۔ اور امن و امان کا ماحول کیسے آئے گا؟ کون لائے گا؟ کہاں سے پیدا ہوگا اور کون پیدا کرے گا؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی اور نہیں آئیں گے، جبرائیل نہیں آئیں گے، یا جو ہے علاء الدین کا چراغ گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے مقدر کو بدلنے کی چابی خود ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اللہ کا کرم ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس دیش میں رہتے ہیں، وہ دیش ہمارا ڈیموکریٹک ہے۔ ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر رہتے ہیں، جمہوری ملک کے اندر رہتے ہیں، اور جمہوری ملک کے اندر حکومتوں کا نظام یا کرسی اقتدار پر قابض ہونے والے لوگوں کا انتخاب یہ کون کرتا ہے؟ یہ عدلیہ نہیں کرتی ہے، یہ پارلیمنٹ نہیں کرتی ہے، یا یہ کوئی ایڈوائزری باڈی جو ہے تشکیل نہیں دی جاتی ہے کہ یہ حکومت بنانے کے لیے افراد کا انتخاب کرے، بلکہ جمہوری ملک کے اندر اور ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر اقتدار کی کرسی پر کس کو بٹھانا ہے، اس کا اختیار ہمارے ملک کے یا ہر جمہوری ملک کے کانسٹیٹیوشن نے وہاں کی عوام کو دے رکھا ہے۔ ہمیں بھی وہ اختیار حاصل ہے، ہمارے ہاتھ میں بھی وہ پاور حاصل ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تک ملک کی آزادی کے بعد سے لے کر آج تک مسلمانوں نے کبھی بھی اپنی اس قوت کا احساس ہی نہیں رکھا ہے، بلکہ صحیح معنوں میں مسلمانوں کو اپنے اس پاور کا جو دستور کی روح سے ملا ہوا ہے، مسلمانوں کو کبھی ادراک ہی نہیں رہا ہے، کبھی شعور ہی نہیں رہا ہے۔ انہوں نے اس الیکشن کے پروسیس کو اور اس ووٹنگ کے پروسیس کو عارضی اور ٹیمپرری فائدے کا جو ہے ایک ذریعہ سمجھا ہوا ہے۔ جب الیکشن کا موقع آتا تھا، آج سے پہلے تک تو بس وہ ایک ہنگامہ مچا ہوتا تھا، نکڑوں پر توڑ جوڑ اور بوتلوں کی کھنکھناہٹ اور نوجوان اوباش قسم کے اور ہٹے کٹے یا میرے اور ہمارے الفاظ میں شدے کی شدے جو رہتے ان کو جمع کر لیا جائے، گلیوں میں گھمایا جائے، بینر لگایا جائے، ہنگامہ کیا جائے، اور ان کے اوپر جتنے جمع ہو رہے روز 500 روپے 1000 روپیہ دیا جائے، ان کو بھی لگ رہا ہے ایک مہینہ اپنا چٹکی میں نکل جائے گا۔ پھر الیکشن لینے کے لیے 500 1000 روپے اور 2000 میں بولی لگائی جائے، اور ان کے آدھار جمع کیے جائے، الیکشن کارڈ جمع کیے جائے، اس کے حساب سے پیسے دیے جائے، یہی سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ کبھی مسلمانوں کو اپنے اس پاور کو جو فروخت کرتے تھے اس کا احساس ہی نہیں رہا، اور اس کا نتیجہ ہے اور اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ آج تک ملک کی آزادی کے 75-76 سال ہونے کے بعد بھی ہم لوگ حاشیے پر ہیں، ہم لوگ کنارے پر ہیں، مین اسٹریم میں نہیں ہیں، اور ملک کی ترقی کی دوڑ میں ہم شامل نہیں ہیں، پیچھے کر دیے گئے، ڈھکیل دیے گئے ہیں، نظر انداز کر دیے گئے ہیں، اور اس نظر انداز کر دیے جانے کا احساس بھی نہیں ہے مسلمانوں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ یعنی کیا نقصان ہو رہا ہے اس کا بھی احساس نہیں رہا۔
لیکن اللہ کا کرم ہے، فضا کچھ بدلی ہے۔ سمندر کی جو سطح کے اندر بلا کی خاموشی تھی، اس میں کچھ حرکت پیدا ہوئی ہے، اس میں کچھ حرکت پیدا ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کرام کے بیانات جو عموماً رسمی ہوا کرتے تھے، دنیا الٹ پلٹ ہو رہی ہے، نظام درہم برہم ہو رہا ہے، قیامت کی قیامت آ رہی ہے، طوفان کے طوفان آ رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ فضائل پر فضائل بیان کیے جاتے تھے۔ لیکن اب اللہ کا کرم ہے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے، اور علماء بھی اپنے خطابات کے موضوعات وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے، وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس حساب سے ذہن سازی یا رہنمائی اور ان کو دماغ کو کھولنے کا کام کر رہے ہیں۔ تو تھوڑی ہلچل ہے، تھوڑا شعور ہوا ہے، لیکن پھر بھی ذاتی مفادات سے اوپر ہم لوگ نہیں اٹھ سکے ہیں۔ احساس ہے کہ پاور کیا ہے، لیکن اس پاور کو اپنے ذاتی مفادات کے آگے قربان کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال آج ہمارے پاس الیکشن کا دن ہے، آج تقریر نہیں کرنی ہے، اسی موضوع پر چند دل کی باتیں کرنا ہے۔ دل کے کچھ داغ ہے، کچھ سوز ہے، کچھ درد ہے، جس کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تقریر نہیں ہے اور خطاب نہیں ہے، وعظ نہیں ہے، نصیحت نہیں ہے، یوں سمجھ لیے کہ آپس کی کچھ ہماری ڈسکشن ہے اور کچھ باتیں جو اپنے بڑوں سے سنی ہے، بس اسی کے حوالے سے آپ کو بتانا ہے کہ کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہے۔ اپنی مقدر کو بنانے کی، اپنے یہاں پر ملک میں اپنے وجود کو مستحکم کرنے کی جو چابی ہمارے ہاتھ میں ہے، اس چابی کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ گزشتہ 10 سالوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر کیسے اتھل پھتل مچی ہوئی ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کو دیس نکالا دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ NRC کے نام پر مسلمانوں کی شہریت کو ختم کرنے کا راگ تو اب تو راگ نہیں کہا جا سکتا ہے، راگ کا ہے، راگ الاپنا نہیں ہے۔ بعض ریاستوں میں تو آغاز ہو چکا ہے، یکساں سول کوڈ کا بھی آغاز ہو چکا ہے، آسام وغیرہ میں NRC کی مار اور جھیل رہے ہیں لوگ۔ تو راگ کا ہے، حقیقت ہو رہی ہے۔ 70 سالوں سے جس ملک کو اپنی مخصوص آئیڈیالوجی کے تحت رنگنے کی کوشش خاموشی کے ساتھ در پردہ اور مستقل محنت کے ساتھ کی جا رہی تھی، 2014 کے بعد کامیابی ہاتھ میں آنے کے بعد، اس کے بعد تو اس منصوبے کو امپلیمنٹ کرنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ کبھی سنا تھا آپ نے کہ دستور نے کسی مائنارٹیز کے طبقے کو کچھ مراعات اور کچھ حقوق دیے ہیں؟ تو آنے والی حکومتیں یہ سمجھتی تھی کہ یہ مراعات، یہ حق دستور نے دیا ہے، تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے کہ نہیں بھئی یہ ہمارے ملک کے قانون سے اور دستور سے، کانسٹیٹیوشن سے میل نہیں کھاتا ہے، اس لیے ہم یہ قانون نہیں لائیں گے، یہ تبدیلی ہم نہیں کریں گے، یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ لیکن پچھلے 10 سالوں میں ہم نے دیکھیں کہ مسلمانوں کے جس مسئلے کو چھیڑنا ہے، اگر اس مسئلے سے دستور نے منع کیا ہے تو دستور کے اس آرٹیکل کو پارلیمنٹ میں پیش کر کے اس میں امینڈمنٹ کر کے ایک نیا قانون بنا کر اس مسئلے کو بدل دیا گیا۔ یہی ہوتا ہے۔ صاف ہمارے ملک کے پارلیمنٹ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا کہ غالباً 1947 سے پہلے کی جتنی عبادت گاہیں ہیں اب وہ مسلمانوں کی رہے گی، لیکن اس کے باوجود مسجدوں پر اپنے قبضے کے عدالتوں میں جو ہے اپیلیں دائر کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے صاف کہا ہوا ہے کہ اس سے پہلے کی جتنی عبادت گاہیں جس مذہبی فرقے کی تھی وہ اسی مذہبی فرقے کی رہے گی، اس کے اوپر کوئی حق اپنا دائر نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بابری مسجد شہید کر دی گئی اور پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے اور دنیا کو میڈیا کی آنکھوں سے دکھا کر شہید کی گئی، اور شہید کرنے والے ببانگے دوہل فخریہ کہتے تھے کہ ہاں ہم نے شہید کیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ جگہ باضابطہ مسلمانوں کو سارے ایویڈنس، سارے پروف، سارے شواہد، سارے دلائل، سارے ہر چیز مہیا ہونے کے باوجود غیروں کے حوالے کر دی گئی جگہ بھی، اور وہاں ایک
جو زمین کبھی اللہ کے سامنے سجدوں سے منور ہوا کرتی تھی، اب وہاں شرک کا ایک بڑا مرکز عالمی سطح کا کروڑ روپیہ لگا کر بنا دیا گیا۔ قانون کی دھجیاں اڑ گئی، دستور کی دھجیاں اڑ گئی، امینڈمنٹ میں امینڈمنٹ ہو رہا ہے، NRC کا مسئلہ لیجئے آپ، تو کتنے ایسے مسائل پے در پے ہوتے چلے گئے، ہوئے یا نہیں ہوئے؟ شریعت کے اندر مداخلت ہے، 3 طلاق کا مسئلہ، اس مسئلے سے ادر کمیونٹیز کو، ادر جو ہے کمیونٹیز کے جو افراد ہیں، اسکالرس ہیں، نان اسکالرس ہیں، جو بھی ہے، ان کو اس مسئلے سے کیا لینا دینا تھا؟ اس مسئلے سے ان کو کیا لینا دینا؟ لیکن اس کے اندر ہمدردی جا گئی مسلم خواتین کی، اور قانون ایسا لائے کہ پورے طور پر مسلم خاتون ہی اس کی زد میں پیس رہی ہے 3 طلاق کے معاملے میں۔ اور بھی تیسرے حجاب کے مسئلے میں پابندی لگا کر ہماری مسلم بچیوں کو تعلیم سے روک دیا گیا، جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ تو یہ ساری چیزیں کرنا ان کے لیے کب ممکن ہوا ہے؟ یہ اس وقت ممکن ہوا ہے جب 70 سال کی محنت کے بعد، 60-65 سال کی محنت کے بعد وہ دھیرے دھیرے اپنے قدم جما کر کرسی اقتدار پر قابض ہو گئے، اور اس کے بعد یہ چیزیں تبدیل کرنا شروع کر دی۔ 100% پھر بھی ان کے پاس اقتدار نہیں آیا تھا، راجیہ سبھا میں کچھ ممبر باقی تھے، جس کی وجہ سے اور بقیہ جو عزائم ان کے ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے ہیں۔ لیکن اب کے بار جو نعرہ دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اب کی بار 400 کے پار۔ اب اگر اب بھی ہماری روش یہی رہی، اسی طریقے سے جیسے ہم پہلے سوتے رہے، اور اسی طریقے سے ہم نے الیکشن کے اور ووٹنگ کے پروسیس کو عارضی اور ٹیمپرری فائدے کا پروسیس سمجھ لیا، یا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بھئی میں نے ایک نہیں دیا تو کیا ہوا، ہمارے شہر میں تو کئی لاکھ لوگ ہیں، اس میں میرے ایک نہیں دینے سے کیا ہوگا، یا ہم یہ سمجھے کہ یار میری تو تھوڑا سا طبیعت خراب ہے، سر میں گرانی ہے اور پیٹ میں یہ ہے اور فلاں جو ہے تو سستی ہو رہی ہے اور کمر دکھ رہی ہے اور پیر دکھ رہے ہیں، اور اس کے لیے نہیں گئے، تو قسم خدا پاک کی یہاں ممبر کے پاس بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے بہانے کرنے والے اگر ان کے اس ایک ووٹ کی کمی کی وجہ سے اسلام دشمن عناصر کرسی اقتدار پر پہنچتے ہیں، تو یہ سستی کرنے والے اور الیکشن میں ووٹ نہیں دینے والے کل حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے مجرم قرار دیے جائیں گے، اور بھارت میں امت مسلمہ کے زوال کے مجرم قرار دیں گے۔ جو عزائم انہوں نے، اللہ نہ کرے صبح قیامت تک اللہ نہ کرے، جو مبصرین ہیں، جو انالائسسٹ ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، جو جن کی نظریں دور رس ہے، جن کی نگاہیں دور رس ہے، جن کو کچھ فراست حاصل ہے، جو سیاسی تجزیہ کرتے رہتے ہیں، وہ دیکھ کر یہ بتا رہے ہیں، اپنی سیاسی بصیرت کی روشنی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ کرے موجودہ ارباب اقتدار 100% اپنے پلاننگ اور اپنے منصوبے کے حساب سے دوبارہ اقتدار پر قابض ہوتے ہیں، تو ممکن ہے کہ آئندہ ہمیں اس طریقے سے ایک جنرل الیکشن کا منہ دیکھنا نہ ملے۔ بہت سخت نازک صورتحال سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ میں اپنے کاروبار میں مصروف ہوں، میں اپنے جاب میں مصروف ہوں، میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں، میں اپنے فیکٹری کے اندر جو ہے پروڈکشن کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے میں لگا ہوا ہوں، میں جو ہے اپنے اولاد کو مضبوط کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ عارضی زندگی، شتر مرغ معلوم ہے؟ شتر مرغ پر جب مصیبت آتی ہے تو سمندر صحرا میں جو ریت کا صحرا ہوتا ہے، اس صحرا میں شتر مرغ یہ کرتا ہے کہ گردن اس کی بڑی لمبی ہوتی ہے۔ شتر کہتے ہیں فارسی میں اونٹ کو، کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کو۔ اور مرغ تو معلوم ہے آپ کو، مرغ کس کو بولتے ہیں؟ مرغا معلوم ہے؟ ہاں، شتر مرغ ایسی گردن لمبی ہوتی ہے اس کی، اونٹ کی طرح، اس لیے اس کو شتر مرغ کہتے ہیں۔ اس پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنی جو گردن ہوتی ہے اس کو صحرا کے اندر، ریت کے اندر چھپا دیتا۔ اب منہ خالی چھپتا، اس کا آنکھیں اور منہ چھپتا ہے، باقی پورا جسم باہر رہتا، لیکن جیسے ہی آنکھیں اور منہ صحرا میں چلے گئے، اس میں ریت میں چلے گیا، انہیں سمجھتا پوری باڈی جو ہے سیف ہو گئی۔ کیا سمجھتا ہے؟ پورا جسم، پورا دھڑ، پوری باڈی اس کی سیف ہو گئی، پورا شیلٹر ایک دم
100% شیلٹر کے اندر آ گیا ایسا سمجھتا ہوں، جبکہ جسم پورا باہر رہتا ہے۔ ہمارا حال یہی ہے، روزی چل رہی ہے، کارخانہ چل رہا ہے، دکان چل رہی ہے، بکری بڑھ رہی ہے، کاروبار میں مندی نہیں ہے، اولاد کی شادیاں ہو رہی ہے، اولاد کاروبار سے لگ رہے ہیں، اور جاب اچھے سے چل رہی ہے، اور اپنے بات کے لیے بیٹے یا بیٹی یا بیوی کا نمبر لگا کر رکھ دیا ہے، اس کے لیے پیسے بھی دے دیے، اللہ کا کرم ہے، سب کچھ کرا کے بیٹھ گیا۔ اب 100 چوہے کھا کے بلی حج کو بھی چلے جائے گی انشاءاللہ۔ اور اوپر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر جو ہے ذبح کرنے کے پورے منصوبے ہو رہے ہیں، ساری تیاری مکمل ہے، اور یہ اسی میں مست ہے۔ تو یہ حال اس وقت ہمارا بنا ہوا ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ خدا کے واسطے اب تک جو ہماری کوتاہی تھی، اب تک جو ہمارا رویہ تھا، اب تک جو ہماری جو کیا کہنا چاہیے عادت تھی، اس عادت کو بدلے، اور ووٹ ضرور ڈالیں گے انشاءاللہ، ووٹ ضرور ڈالیں۔ اور میں گزشتہ جمعہ میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے ذاتی تعلقات اور ذاتی فائدے اور ذاتی اغراض کو درمیان میں نہ لائے۔ بہاؤ کو دیکھے وقت کا کیا ہے، کس کو ووٹ دینے کی ضرورت ہے۔ اب تو ماشاءاللہ سب سمجھدار ہے اور سب کو معلوم ہے کہ ووٹ کس کو دینا ہے، اس حساب سے سمجھداری سے ووٹ ڈالے۔ ذاتی تعلقات، ذاتی اغراض، ذاتی مفادات، ذاتی فائدے، وقتی فائدے، اس کو ہرگز سامنے نہ رکھے، اس کو ہرگز سامنے نہ رکھے۔ یہ الیکشن کچھ بلدیاتی انتخابات نہیں ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں آدمی اپنی پسند کے آدمی کو جو ہے تو ووٹ دیتا ہے۔ ارے بھئی میں نے اس کا کچھ کر دیا تو میرے گھر کے سامنے کی نالی کا کچھ تو بھی کام کر دیں گا پٹھا، اس لیے اس کو تھوڑا خوش کر دوں۔ یہ نالی کا الیکشن نہیں ہے، یہ پارلیمانی انتخابات ہے۔ یہ ہمارے دینی شاعر کو اس ملک میں مستحکم کرنے، بچانے اور اس پر عمل کرنے کی آزادی حاصل کرنے کی لڑائی کا نام ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں ووٹ کیا ہے۔ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں علماء کرام نے ووٹ کو کئی اس کی حیثیتیں بیان کی ہے، کئی حیثیتیں بیان کی۔ سب سے پہلی حیثیت تو یہ ہے کہ ووٹ کیا ہے؟ ووٹ یہ امانت ہے۔ کیا ہے؟ امانت ہے۔ اور امانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ اس کو پورا پورا ادا کرو، اس میں ڈنڈی نہیں مارنے کا ہے، ووٹ دینا ہے۔ اب اگر آپ کو معلوم ہو گیا ووٹ امانت ہے اور امانت کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس کو پورا پورا لوٹانا ہے، تو آپ بتائیے کہ کوئی شخص الیکشن کے دن جب کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ووٹ ڈالنا امانت ہے، اس کے بعد بھی وہ جو ہے کمر پکڑ کے بیٹھ رہا ہے، نہیں بھائی کمر بہت دکھ رہی بیٹا، تو جا کے دے دے۔ اب کیا تو بھی ہو گیا، اپنا ہو گیا گیا، کیا ہونے والا؟ انار سے آئیں گی، جب آئیں گی اگلی نسل بھگتے گی، اگلی نسل کو کھڈے میں ڈال کے آپ جا رہے محترم، آپ کے ایک ووٹ سے اگلی نسل برباد ہوگی۔ تو یہ کمر پکڑنا، پیر پکڑنا، سر پکڑنا، اور شوگر بڑھ گئی اور بی پی بڑھ گیا اور دھوپ میں میرے کو کھڑے نہیں جاتا اور پانی پیے بغیر مجھے، ارے بھائی ساتھ میں ٹفن لے کے جاؤ، کچھ تو بھی پانی لے کے جاؤ، مگر 2 ووٹ دو۔ ایسے یہ بہانے کرو مت، اگر یہ بہانے کریں گے تو کل حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے مجرم قرار دیے جائیں۔ اور دوسری بات اللہ نے کہا کہ امانت ہے تو اس کو گواہی بھی ہے، گواہی بھی ہے، اور گواہی کو چھپانا حرام ہے۔ اگر کسی کو گواہ بنایا گیا اور گواہی کے وقت پر وہ نہ آئے تو اللہ نے اور شریعت نے اس کو گناہ کبیرہ کا گناہگار قرار دیا ہے۔ اب ووٹ ڈالنا ہے، معلوم ہے علماء جو ہے سر کھپا رہے، پچھلے 2-4 جمعوں سے بولتے چلے جا رہے ہیں، شہر میں میٹنگیں ہو رہی ہے، دانشور حضرات جو ہے سوشل میڈیا پر اویئر کر رہے ہیں، مختلف تنظیمیں، مختلف آرگنائزیشنز، جماعتیں، اسکالرز، افراد جو ہے اپنے ملنے والوں سے، حلقے احباب سے، سب کے سامنے بات رکھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود اگر ہم کوتاہی کریں تو بتائیں ہم سے بڑا مجرم کون ہو ہے؟ تو ووٹ دیں گے انشاءاللہ، ووٹ دینا ہے۔ اور کس کو دینا ہے؟ کس کو دینا ہے؟ ہاں میں نام تو نہیں لوں گا، لیکن یہ کہوں گا کہ دشمن کو پہچانے، یہ ضرور کہوں گا دشمن کو پہچانے۔ دشمن کی پہچان ہو گئی تو اس کو سائیڈ میں کر دے اور ووٹ دے دے۔ آپ پھر الگ الگ آپ تقسیم مت کریں، دیکھیں کہ بہاؤ کیا چل رہا ہے، اس کے حساب سے آپ ووٹ دے دیں۔ آپ ذرا دیکھیں
کہ بھئی ہماری بچیوں کو حجاب کے نام پر تعلیم حاصل کرنے سے پچھلے سالوں میں کس نے روکا؟ ہم مسلمانوں کے سروں پر شہریت ختم کرنے کی تلوار کس نے لٹکائی تھی؟ ہماری شریعت میں مداخلت کس نے کی تھی؟ بابری مسجد کی جگہ کو سارے ثبوت، شواہد، دلائل، ایویڈنس، پروف، کاغذات سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمانوں کے قبضے سے ہٹا کر اوروں کے قبضے میں کس نے کروایا؟ ایک وہ جگہ جو توحید کا مرکز تھی، جہاں پر اللہ کے آگے سجدے کیے جاتے تھے، زمین نیاز ٹیکی جاتی رہی تھی ماضی میں، اور مسلمانوں کا اس پر قبضہ تھا، وہاں پر بت کدا بنانے کی ساری اسباب کس نے فراہم کیے؟ آپ آسانی سے دشمن کو پہچان سکتے ہیں؟ جب آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ دشمن کون ہے، تو اس کے بعد عقل مندی کا کام یہ ہے کہ دشمن کو سائیڈ میں کیجئے، اور جو بچے ہوئے ہیں اس میں جو بندہ جو اس ملک کی سیکولرزم کو بچانے کی کچھ کوشش کر سکتا ہے، جس کے تحت مسلمانوں کو ہمارے ملک کے دستور کے حساب سے کچھ مراعات دی گئی ہے، ان مراعات پر چلتے ہوئے ہمیں اپنے دین و ملت اور شعائر دینیہ کو بچانے اور اس پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہو سکتی ہے، ایسے لوگوں کو دیجیے۔ اب ایسے بہت سے لوگ رہیں گے، لیکن کچھ پارٹیاں ایسی ہوگی جن کا دائرہ کم ہوگا، کچھ افراد ان کے اچھے ہوں گے، بولنے والے بھی اچھے ہوں گے، صلاحیت مند بھی ہوں گے، دیندار بھی ہوں گے، لیکن ان کی پکڑ سماج میں نہیں ہوگی۔ خالی ہو سکتا ہے کہ باتوں میں لوگ آ جاتے ہوں، تو آپ تجزیہ کریں، جائزہ لے کہ کون آ سکتا ہے، کس کا آنا یقینی ہے، کس کا آنا غیر یقینی ہے، اور نہیں معلوم ہے تو نجی مجلسوں میں علماء سے پوچھئے، دانشوروں سے پوچھئے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ قوم کے ہمدرد ہے ان سے پوچھئے، اور اس کے بعد اس کے حساب سے ووٹ دیجئے، مگر ضرور دیجئے۔ خدا کے واسطے اپنے ووٹ کو اسلام دشمن عناصر کے حق میں جانے مت دیجئے۔ میرے جملوں پر غور کیجئے، میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے ووٹ کو اسلام دشمن عناصر کے حق میں جانے مت دیجئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلام دشمن عناصر کو مت دیجئے۔ سمجھے آپ فرق، جملوں کا فرق سمجھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ اپنا ووٹ اسلام دشمن عناصر کو مت دیجئے، بلکہ میں آپ سے یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے ووٹ کو اسلام دشمن عناصر کے حق میں جانے مت دیجئے۔ اور حق میں کب جائے گا؟ جب آپ بغیر تحقیق کے کہ کس کا آنا یقینی ہے، کس کا غیر یقینی ہے، کون مضبوط ہے، کون غیر مضبوط ہے، بس تعلقات کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد، رشتہ داری تو خیر چھوڑ دیجئے، الیک سلیک، جان پہچان، ذاتی اغراض، وقتی فائدے، عارضی فائدوں کی بنیاد پر ووٹ خدا کے واسطے مت دیجئے۔ بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، صلاحیت نہیں دیکھی جاتی ہے، دینداری نہیں دیکھی جاتی ہے، سیاسی بصیرت دیکھی جاتی ہے، سیاسی فہم دیکھا جاتا ہے، سیاسی شعور دیکھا جاتا ہے۔ ابو ذر غفاری اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ الا تستعملنی، اللہ کے رسول کیا آپ مجھے استعمال نہیں کریں گے؟ نئے نئے علاقے اسلام کی سلطنت کے دائرے میں آ رہے ہیں، کہیں کا گورنر بنا دیجئے، کہیں کا والی بنا دیجئے، کیا آپ مجھے استعمال نہیں کریں گے؟ ابو ذر غفاری بلا کے زبردست جلیل القدر صحابی ہے، اللہ کے رسول نے کئی بشارتیں ان کے حوالے سے دی ہے، دنیا میں بھی ان کے ساتھ جو معاملات پیش آئیں گے اس کی بھی پیشین گوئی اللہ کے رسول نے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں کر دی تھی، اور وہ 100% سب صحیح ثابت ہوئی۔ اتنے جلیل القدر صحابی وہ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول کیا مجھے کہیں کا گورنر آپ بنائیں گے؟ نہیں، نئے نئے علاقے سے شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا، ابو ذر آپ کی لاکھ صلاحیتیں اپنی جگہ پر، یہ امور سلطنت کے آپ قابل نہیں، امور سلطنت کے آپ قابل نہیں ہیں، اور آپ نے ان کو گورنر یا والی یا کہیں کا حکمراں یا کہیں کا نگراں نہیں بنایا۔ مزاج میں حدت تھی، مزاج میں تیزی تھی، مزاج میں عجلت تھی، جذبات میں جلدی آتے تھے، دینی حمیت، غیرت ضرورت سے زیادہ تھی، اور ضرورت سے زیادہ حمیت، ضرورت سے زیادہ غیرت کبھی کبھار نقصان دہ ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان کے دور میں
شہر بدر کر دیا گیا تھا، آج کے دور میں جس کو آپ کہتے تڑی پار کر دیا گیا تھا۔ تو صلاحیتیں نہیں دیکھی جائے گی، آپ دیکھیں سیاسی فہم کس میں ہے، دستور کو کون بچا سکتا ہے، ملک کی سالمیت کے لیے کون جو ہے تو زیادہ صحیح آدمی ثابت ہو سکتا ہے، کون ہے جو آپ کے الیکشن سے آ کر جیت کر آپ کے دینی شاعر کا جنازہ نکالنے کی ٹوہ میں لگا رہے گا۔ اس لیے پہچانو بندو، حالات کو دیکھو، جو علماء کہہ رہے ہیں اس کے حساب سے عمل کرو اور صحیح طریقے سے ووٹ کرو۔ ووٹ کون کون کیے، آج کیے یا نہیں کیے ابھی تک؟ الحمدللہ میں بھی کر چکا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، اتنا جو بک بک کر رہا ہوں تو آپ بولیں گے ارے مولانا بول رہے بہت، مولانا نہیں کری کہ نہیں؟ دیکھو اللہ کے کرم سے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر پہ جانے کے بجائے سیدھا وہیں چلا گیا ہوں۔ سیدھے کہاں گیا؟ ہاں، 1 گھنٹہ انتظار وہیں پر بیٹھ کے، اور کیا بولنا ہے آپ کے سامنے وہیں بیٹھ کے موبائل پہ دیکھ کے ذہن میں بٹھا دیا، یہ 2-3 باتیں بول دوں گا، وہیں یہ بھی کام ہو گیا، وہ بھی کام ہو گیا، دونوں کام ہو گئے۔ تو ووٹ ضرور ڈالیے، سمجھداری کا معاملہ کیجئے، کوئی بستر علالت پر بھی ہو تو اس کو لے کر جائیے اور ووٹ ڈالنے لگائیے۔ یہ موقع ہے، اور یہ بات لفاظی نہیں ہے اور بیان کے اندر کچھ تراوٹ پیدا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، قسم خدا پاک کی، وہ لوگ جن کو اللہ نے سیاسی بصیرت دی ہے، سیاسی شعور، سیاسی فہم اور سیاسی فراست دی ہے، وہ بڑے بڑے علماء کرام اور وہ پولیٹیکل انالائسسٹ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ اگر موجودہ ارباب اقتدار پوری اکثریت کے ساتھ جو وہ چاہتے ہیں اس اکثریت کے ساتھ اگر اقتدار میں آ گئے تو آپ اور ہم یہ جنرل الیکشن کا منہ دیکھنے کے لیے ترستے رہ جائیں گے۔ سمجھو بات کی سنگینی کو اور الفاظ کے حجم کو اور الفاظ کے ٹیمپریچر کو سمجھو۔ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس الفاظ کے اندر اس کے ٹیمپریچر کو سمجھنے کی کوشش کرے، کیا کہہ رہے ہیں لوگ۔ تو اگر ہمیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے دین کو بچانا ہے۔ اسلام دشمن عناصر کو ہمارے وجود سے کوئی لینا دینا نہیں، میرے اور آپ کے وجود سے انہیں کوئی شکایت نہیں ہے، انہیں شکایت ہے تو اسلام سے ہے۔ کس سے ہے شکایت؟ اسلام سے ہے۔ آپ 1000 مرتبہ اللہ نہ کرے، لاکھوں مرتبہ اللہ نہ کرے، آپ اسلام کے خلاف کوئی ایک جملہ بول دیجئے، میڈیا میں چلے جائیے، پوری حکومت کا پروٹیکشن آپ کو مل جائے گا اور راتوں رات ہیرو بن جائے گا۔ تسلیمہ نسرین، سلمان رشدی اور وہ رضوی اور فلاں اسلام کے خلاف بول کر ہیرو بنے ہوئے، اور وہ پریولیجز اور وہ پروٹوکول جو کسی وزیر کو اور لیڈر کو پروٹوکول ملا کرتا ہے، وہ پروٹوکول ان کو جو ہے تو فارن کے اندر مل رہا ہے۔ تو آپ کو ہمارے وجود کو خطرہ نہیں ہے۔ مسئلہ اسلام دشمن عناصر کو کس سے ہے؟ اسلام سے ہے، اور اسلام کی حفاظت جان کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہے۔ کیا آپ نے حکایت الصحابہ نہیں سنی؟ تعلیم میں بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے ہیں؟ حضرت شیخ نے پورے واقعات لکھ دیے، انبیاء کے واقعات کا تسلسل ہے۔ کسی کو جو ہے جلتے تنور میں ڈال دیا گیا، کسی کو آرے سے چیر دیا گیا، کسی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، کسی کو جو ہے جلتی ہوئی ریت پر برہنہ پیٹ لٹا کر سینے کے اوپر پتھر رکھ دیے گئے، اور کسی کی چمڑی جو ہے کمر کی پوری چربی جل گئی، لیکن ایمان سے دستبردار نہیں ہوئے، جان دینا ان کو آسان رہا۔ آج ہم اپنی اس جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ایمان سے غافل ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری جان کے لالے پڑتے شروع ہو گئے۔ تو بچانا کس کو ہے؟ دینی شاعر کو، اسلام کو، ہمارے عقائد کو، نظریات کو، آئیڈیالوجی کو، اپنی فکر کو۔ اس سے ہم قسم خدا پاک کی انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کبھی 1 انچ بھی ہٹنے نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا عزم کریں گے انشاءاللہ، دیں گے ووٹ۔ جن لوگوں نے نہیں دیا ہے، بیمار ہے تو بھی جائیے، آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کے اس ایک ووٹ کی وجہ سے وہ لوگ اقتدار میں نہیں آ سکے تو سمجھ جائیے کہ اگلے 5 سال تک ہر لمحہ یہ بیچارہ بزی رہے گا آپ کو اجر لکھنے کے لیے انشاءاللہ۔ غلط کہہ رہا نہیں ہوں میں،
پوچھ لیجئے علماء اکرام سے جا کر. آپ ذریعہ بن رہے ہیں اسلام کے بقا کا. اجر لکھتے لکھتے تھک جانا انہیں اور انہیں بولنا ارے یار کیا بڑا بم مار کے چلے گیا, انہیں میرے کو تو خالی بٹھا دیا. ایسے کریں گے انشاءاللہ. زیادہ وقت نہیں لوں گا. نمازیں پڑھیے, جنہوں نے ووٹ نہیں دیے سیدھے جو ہے ووٹ کے لیے چلے جائیے. جب تک وقت ہے پوری تعداد میں دیجئے اور دعا کرتے رہیے. سب سے بڑا مسلمان کا ہتھیار کیا ہے؟ الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کا جوہر ہے. الدعاء صلاح المؤمن. دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ بھی کام کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے, بلکہ یہ پہلے کرنا ہے, کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ اس زمین کے اوپر روئے زمین پر اگر ایک پتا بھی حرکت کرتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں, میرے اور آپ کے اللہ کی مرضی سے حرکت کرتا ہے. اللہ دلوں کے بدلنے والے ہیں. انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. انسانوں کی تقدیریں بھی اور قوموں کی تقدیریں بھی اللہ بدلنے والے ہیں. ہم دعا بھی کریں اور ہم دوا بھی کریں, اور نتیجہ کس پر چھوڑیں؟ اللہ تعالیٰ پر. کریں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.